بنائے نہیں، اللہ نے روح نہیں پھونکی، ابھی ان کی مٹی اور پانی کا خمیر تیار ہو رہا ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرا یہ نبی خاتم النبیین نبی ہوگا، یہ نبی میرا آخری نبی ہوگا۔ پھر فرمایا میرے نبی نے کہ میں اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ پھر فرمایا میں آگے بتاؤں گا کہ وہ دعا کیا ہے۔ پھر فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خواہش ہے، جو بشارت ہے، میں اس کا زمرہ ہوں، اور میں جو میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت کے وقت جو خواب دیکھا، میں اس کی حقیقی تعبیر ہوں۔ تین باتیں میرے نبی نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، میں اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا زمرہ ہوں۔ قرآن پاک گواہ ہے، جب اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ اس بے آب و گیا آبادی کو سکون والی جگہ بنا دے، آبادی والی جگہ بنا دے، لوگوں کے مسکن والی جگہ بنا دے۔ اب یہ تو تھی شہر کے متعلق بات۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے قرآن میں یہ بات ہے، دعا کی، اے اللہ اس بستی میں، اس شہر میں اپنا وہ رسول مبعوث فرما جو لوگوں کو راہ راست پر لائے، ہدایت کی طرف بلائے۔ یہ ہے وہ دعا جس سے میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت کے حضور جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، میں اس دعا کا زمرہ ہوں۔ درود پاک پڑھیے بابا۔ پھر فرمایا میرے نبی نے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری جو بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی قوم کو فرمایا کہ میں زبور کا بھی ماہر ہوں، زبور بھی میں نے پڑھی، اس میں بھی یہ بات مذکور ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے مجھ پر القاء فرمائی ہے، وحی فرمائی ہے کہ اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے، جو رسول اور انبیاء گزرے، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن اللہ کا جو آخری نبی آئے گا اس کا نام احمد بھی ہوگا، تو اس پر ایمان لے آنا۔ اور تیسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب میری ولادت ہوئی، یہ مشہور بات ہے میلادوں میں آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ ایک نور نکلا، میری ماں آمنہ فرماتی ہیں، ایک نور نکلا میرے بدن سے جس سے ملک شام کے محلات کو میں نے مکے میں بیٹھ کر دیکھا۔ اب روایات میں آتا ہے 2 مرتبہ یہ روشنی اماں آمنہ نے دیکھی، 2 مرتبہ یہ روشنی۔ مفسرین کرام اس سے یہ بات مراد لیتے ہیں کہ 2 مرتبہ اپنی زندگی میں ظاہری حیات میں میرے نبی نے شام کا سفر فرمایا، شام کے محلات اماں آمنہ نے دیکھے، اور میرے نبی نے شام کا 2 دفعہ سفر اختیار فرمایا۔ پہلا سفر جب اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ وہ تجارت کے لیے گئے تو ساتھ لے گئے، دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر میرے نبی تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ملک شام کا شہر بصرہ، سب سے پہلے مسلمانوں نے جس شہر کو فتح کیا شام کے علاقے میں، وہ وہی تھا جو حضرت آمنہ کو روشنی میں دکھایا گیا۔ اب یہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ 14 کمرے شاہ فارس کے محل کے گر پڑے، 23 سال تک محل بنتا رہا۔ ایران کے بادشاہوں نے بنوایا، 23 سال نوشروان بادشاہ نے، 23 سال میں محل تعمیر ہوا، لیکن کیا ہوا؟ ایک رات اس کے 14 کنگرے گر پڑے، جیسے اس کے اندر زلزلہ آ گیا ہو۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، دربار بلا لیا، سب کو بلا لیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، 23 سال میں بننے والے محل کے کنگرے یا گنبد گر گئے ہیں۔ ابھی سوچ بچار میں تھے کہ وہاں کا وہ مجوسی تھے آگ کو پوجنے والے، آگ کا بڑا پجاری آیا، کہا بادشاہ سلامت۔ ایک اور بات ہو گئی، کہا کیا ہوا؟ 1000 سال سے جس آگ کو کبھی ہم نے بجھنے نہیں دیا، آج وہ بجھ گئی ہے، وہ آگ بجھ گئی ہے۔ اب تیسری خبر آئی، بادشاہ سلامت، جو ایک ساویہ نامی ایک وادی ہے، اس میں ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے بحیرہ ساویہ کہا جاتا ہے، وہ بالکل ایسی خشک ہو گئی ہے ایک رات میں کہ جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں۔ اب بادشاہ پریشان ہوا، کیا ہوگا؟ پھر اس آتش کدے کے بڑے پجاری سے پوچھا، وہ کہنے لگا میں نے تو خود ایک بڑا عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ عرب سے بہت سارے گھوڑے اور بہت سارے اونٹ دریائے دجلہ کو پار کر کے عجم میں داخل ہو گئے۔ دریائے دجلہ کو پار کر کے یہ عمر فاروق کے دور خلافت میں ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے اور اونٹ ڈال دیے جنگ قادسیہ کے موقع پر۔ کہا میں نے تو خود ایسا خواب دیکھا۔ کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟
کہنے لگا جناب مجھے یوں لگتا ہے کہ عرب میں کوئی غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو ہماری بادشاہت کو شاید کوئی خطرہ ہو جائے. درود پاک پڑھیے. کہا کیا کیا جائے؟ مختصر بات عرض کر رہا ہوں، بس انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا. کہا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس کی عمر 150 سال ہے، اس سے چل کر پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیوں ہوا ایسا سب کچھ. اس کے پاس گئے. اس نے کہا میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، البتہ میرے ماموں ہیں مستی نام کے، وہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے چل کر پوچھتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا نما انسان تھا جس کی عمر 300 سال تھی. اس کی گردن نہیں تھی، بالکل اس کا سر دھڑ کے ساتھ چپکا ہوا تھا، ہڈیاں نہیں تھی جسم میں. جب اسے غصہ دلایا جاتا تو وہ پھول جاتا اس کا جسم اور وہ بات کرنے کے قابل ہو جاتا. جب وہ مسیح کے پاس پہنچے اور وہ کہنے لگا، اس کا جو بھانجا تھا ابو مسیح اسے لے کر وہاں پہنچا، وہ کہنے لگا اے مسیح زندہ ہو یا مر گئے ہو؟ اس نے کہا میں زندہ ہوں مگر تمہارے دل کی بات بھی بتا دیتا ہوں. وہ کہنے لگا ماہر کا علوم کا علوم الاغات کا علوم نجوم کا. کہنے لگا میں یہ بھی جانتا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہارے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے، فارش کے آتش کرنے کی آگ بجھ گئی، پہلے سالیہ کا پانی خشک ہو گیا. یہی پوچھنے آئے ہو نا کہ کیوں ہوا؟ تو جان لو جب کثرت سے تلاوت قرآن پاک ہونے لگے، جب عرب میں نبی آخر زمان کا ظہور ہو جائے تو تم سمجھ لے گا کہ بابل کے بادشاہ کی سلطنت اب ختم ہو گئی ہے. 14 بادشاہ گزریں گے، 14 بادشاہ، 14 کنگرے گرے ہیں. 14 کے بعد تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، یہ بابل ختم ہو جائے گا، ایران مسلمانوں کے حوالے ہوگا، شام مسلمانوں کے حوالے ہوگا. جب نوشیروان تک یہ بات پہنچی، کہنے لگا ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو 4 ہی بادشاہ گزرے ہیں، 14 بادشاہوں میں تو بڑا وقت گزرا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی مشیت پوری ہو کر رہی. 10 بادشاہ یکے بعد گرے یا مر گئے یا معزول کر دیے گئے، اور اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی